نسلیں مٹ گئیں لیکن جھکنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ میرے نبی نے مکہ میں فاتحانہ داخلہ کیا، 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آج موقع تھا کہ سب کے لیے پھانسیاں تیار ہوتی، ایک ایک کر کے سب کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا، اور آپ نے بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے یوں کھڑے ہو کر فرما انا صانع بکم، آج تم میرے تابع ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس موقع پہ ایمان لائے، کہنے لگے کریم ابن کریم، آپ بڑے کریم ہستی ہیں، کریم کی اولاد ہیں، یعنی آپ بڑے عالی اخلاق والے ہیں، عالی اخلاق والے کی اولاد ہیں، ہمیں خیر کی ہی توقع ہے۔ تو آپ نے فرمایا انتم الطلقاء اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے، کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ 21 سال جنہوں نے آخر حد تک آپ کے دکھ پہنچانے کے سارے جتن کر لیے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے ذمے تو کوئی جرم ہی نہیں بنتا، تمہیں سزا کیا دوں، جاؤ تمہیں معاف کی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، خاندانی طور پر آج بھی اسی خاندان میں چلی آ رہی۔ تو جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے ایک دن عثمان بن طلحہ سے کہا میرے بھائی یہ ذرا بیت اللہ کا دروازہ تو کھول دے، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اتنی بری طرح آپ کو ڈانٹا اور اتنی بری طرح آپ سے پیش آیا، لیکن آپ کے ماتھے پر ذرا بل نہیں پڑا۔ آپ نے کہا اچھا چلو، وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ وہ کہنے لگا وہ دن قریش کبھی نہیں دیکھیں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ کہنے لگے آج میں تو قتل کر دیا جاؤں گا، تو وہ چھپ گئے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اور عثمان کو پکڑ کے لاؤ۔ تو ان کو ڈھونڈتے ایک جگہ، مکہ چھوٹا سا تھا، ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو پکڑا، ان کے ہاتھ مروڑ کے چابی ان سے چھینی، اور چابی اور لے کر حاضر ہو گئے اور چابی آپ کو پیش کی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا پاس کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب چابی ہمارے خاندان میں کر لیں، ہم حاجیوں کو پانی پلانے کا کام بھی کرتے ہیں، بنو ہاشم کا خاندانی یہ ان کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانا، زمزم سے پانی کھینچ کر۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی ہمیں دے دیں، چابی بھی ہمیں دے دیں، تاکہ یہ دو قسم کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، بیت اللہ کی برکتیں۔ آپ نے حضرت عباس کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے چابی ایسے پکڑ کا عثمان یوں کھڑے ہوئے تھے، ایسے ان کا سر اوپر نہیں اٹھ رہا تھا، کہا عثمان، تو نے شرمندگی کی سایوں سر اٹھائے، کہا یہ کیا ہے؟ وہ خاموش رہے، کہا دیکھیے وہ چابی ہے جو میں نے کہا تھا، وہ کیا دن ہوگا جب یہ میرے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ لو میں تیرے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں رہے گی، کبھی تجھ سے کوئی لے نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا سلوک دیکھیں اور اللہ کے محبوب کا سلوک دیکھیں، کتنا تضاد ہے، کتنا فرق ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد نہیں تھی، تو چابی ان کے بھائی شیبہ بن طلحہ کی طرف منتقل ہوئی، اور وہ چابی آج تک چلی آ رہی ہے شیبہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی نسل میں۔ کچھ سال پہلے اس کے متولی تشریف لائے تھے، ایک نکاح میں نے پڑھایا تھا، تو اس میں وہ شریک تھے، تو میں نے آدھا بیان عربی میں کیا، آدھا اردو میں کیا، اسی کا ترجمہ اردو میں یا اردو والے کا ترجمہ عربی میں کر کے بہت خوش ہوئے تھے، وہ بہت دعا دی تھی انہوں نے۔ تو آپ نے وہ چابی ان کے حوالے کی۔ تو ہمارے ماحول میں معاف کرنا بھی نہیں رہا، تو ایمان کی، اسلام کی صفات، کھانا کھلانا، میٹھا بولنا، اس کو بھی ترس گئے ہیں، اور ایمان کی صفات، صبر کرنا اور معاف کرنا،
اس کو بھی ہم ترس کے رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ پھر کہا ای الایمان افضل، اس کا بھی آپ نے جواب دیا کہ انہوں نے پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، یہ سب سے بڑے ایمان والا ہے، سب سے بڑے اسلام والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا سب سے بڑا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اچھے اخلاق، حسن اخلاق۔